السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ جن نفوس قدسیہ نے دین و سنیت کی خدمت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، ان عظیم شخصیات میں ایک عظیم المرتبہ شخصیت خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی سید شاہ عبد الرحمن قادری علیہ رحمۃ رضوان کی ذات گرامی بھی ہے۔ آپ کو دنیا مخدوم عالم پناہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ حضرت سید شاہ عبد الرحمن قادری علیہ رحمۃ رضوان کی ولادت باسعادت آپ کے نانا جان عارف باللہ سید شاہ عبد الحق قادری رحمہ اللہ علیہ کے دولت کدے پر 1294 ہجری ماہ صفر المظفر میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے نانا جان ہی سے حاصل کی، چونکہ آپ کی عمر شریف ابھی چند سال ہی تھی کہ آپ کے والد گرامی کا آپ کے سر سے سایہ اٹھ چکا تھا۔ گھر سے تعلیم و تربیت کا آغاز ہوا اور آپ نے گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد سہسرام، کانپور اور بلند شہر میں رہ کر درس نظامی کی متوسطات تک تعلیم حاصل کی۔ پھر منتہا درجے کی کتابیں پڑھنے کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب درس نظامی کی معیاری کتابوں و سیاہ ستہ کے احادیث پر آپ کو مکمل عبور حاصل کر لیا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان نے 20 جمادی الآخر 1322 ہجری بمطابق 903 عیسوی میں بروز جمعہ دستار فضیلت و سند حدیث سے نوازا، اور خود فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان نے آپ کی سند پر اپنے دستے مبارک سے ایھا الفاضل الکامل مرضی الخصائل محمود الشمائل رفیع الشان حضرت مولانا سید عبد الرحمن البیتفی جیسی مستند عبارت تحریر فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ رضوان کے ارشاد گرامی پر ہی آپ مسلسل 2 سال تک دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف میں بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث کی درس و تدریس میں منہمک ہو گئے، اور اسی دوران اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان نے دارالافتاء کی ذمہ داری آپ کے سپرد فرما دی۔ پھر 1328 ہجری بمطابق 1909 سے لے کر 1340 ہجری بمطابق 1921 تک، یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کے وصال تک فتویٰ نویسی کا کام بحسن و خوبی انجام دیتے رہے۔ حضرت مخدوم عالم پناہ سید عبد الرحمن شاہ قادری علیہ رحمۃ رضوان معرفت کی طرف زیادہ رغبت کے سبب آپ نے تصانیف کم چھوڑی ہیں، پھر بھی ایک معتبر اور اہم ترین کتاب افتاء حرمین کا تازہ عطیہ، جو مصنف بہاری شریعت حضرت علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ رضوان کے حسب فرمائش پر تحریر فرمائی تھی، اس کے ساتھ ساتھ حضور شیخ الاسلام المسلمین علامہ سید حسنین رضا قادری کے پاس بھی آپ کے قلمی نسخے بکثرت پائے جاتے ہیں، جو علم کلام، علم جعفر، علم تکسیر نیز اوراد و وظائف پر مشتمل ہیں۔ حضرت سید عبد الرحمن شاہ قادری علیہ رحمۃ رضوان ارادتاً رضوی اور بیعتاً قادری تھے۔ آپ کی سوانح نگار حضور علامہ سید حسنین رضا صاحب نے حیات مخدوم میں لکھا ہے کہ آپ کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان نے خلافت سے نوازا تھا، نیز آپ کو فیاض المسلمین سید شاہ محمد بدر الدین قادری علیہ رحمۃ رضوان نے بھی بیت الخلافت سے نوازا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کو آپ کے استخراج و استدلال پر اتنا مستحکم یقین و اعتماد تھا کہ آپ کو دارالافتاء کی ذمہ داری سپرد کر دی۔ آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس عبارت یعنی حیات مخدوم صفحہ نمبر 14 پر جو عبارت درج ہے اس کا مطالعہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ حیات مخدوم صفحہ نمبر 14 پر درج ہے کہ مخدوم عالم پناہ خود ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں اور مولانا امجد علی و مولانا حشمت علی صاحبان اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کی مجلس میں موجود تھے۔ دوران گفتگو ایک شخص استفتاء لے کر حاضر ہوا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان نے نظر فرما کر میری طرف بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جواب تحریر کریں۔ حضرت سید شاہ عبد الرحمن قادری علیہ رحمۃ رضوان کی 11 ذی الحجہ کو طبیعت کچھ اس طرح علیل ہو گئی کہ پھر سنبھل نہ سکی۔ 13 ذی الحجہ 1394 ہجری کو جمعہ کے دن گزار کر شب میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کو آپ کے حجرہ مبارکہ میں غسل دیا گیا، اور آج بھی کیری شریف بانکا بہار میں آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال 20-21 جنوری کو کیری شریف میں دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، اور عوام و خاص آپ کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور میں رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔